السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ قسط نمبر 29۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ایک ہفتہ بڑی مشکل میں گزارا۔ اس ایک ہفتے کے دوران رکشہ ڈرائیور امجد 2 مرتبہ اور اس ڈاکٹر کو پکڑ کر لایا تھا۔ میرے جسم کی دوسری چوٹوں کا علاج تو کامیاب تھا، مگر پیر کی تکلیف مستقل تھی، سوجن کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا مشورہ دیا تھا، اور پھر امجد ایک روز بھاٹی گیٹ سے ہڈیوں اور جوڑوں کے ماہر پہلوان کو پکڑ لایا۔ اس نے پیر دیکھتے ہی بتا دیا کہ موچ آئی ہے، اور پھر اس نے جس طرح میری موچ نکالی تھی وہ میں ہی جانتا تھا۔ اگر میں دانتوں کے نیچے کپڑا نہ دبا لیتا تو میری چیخیں سن کر محلے والے جمع ہو جاتے۔ مالش سے میرے پیر کی تکلیف بدستور کم ہونے لگی۔ امجد دن میں 1-2 چکر ضرور لگا لیتا تھا۔ وہ اب تک تو قابل اعتماد ثابت ہوا تھا اور ہر طرح سے میری مدد پر آمادہ نظر آتا تھا۔ سولجر نے گلی میں اپنے پڑوسیوں کو یہی بتایا تھا کہ میں اس کا دوست ہوں اور نجمہ میری بیوی۔ ہم دونوں فیصل آباد سے آ رہے تھے کہ راستے میں بس کے ایکسیڈنٹ میں میں زخمی ہو گیا۔ اس کی بات پر کسی نے بھی شبہ نہیں کیا تھا۔ نجمہ کی وجہ سے نہ صرف شبنم بلکہ گلی کی دوسری خواتین بھی آزادی سے اس گھر میں آنے لگی تھی۔ کبھی نجمہ بھی کسی گھر میں چلی جاتی۔ اس طرح اس کا وقت اچھا کٹ رہا تھا اور بوریت نہیں ہو رہی تھی۔ ویسے نجمہ نے تو کمال ہی کر دیا تھا۔ وہ میرا اس طرح خیال رکھے ہوئے تھی جیسے وفاشار بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اور ڈاکٹر کے علاج سے زیادہ اس کی خدمت گزاری تھی کہ میں تیزی سے تندرستی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ وہ روزانہ شام کو ایک چارپائی کمرے میں ڈال کر صحن میں بچھا دیتی، مجھے سہارا دے کر کمرے سے باہر لاتی، میرا ایک ہاتھ اپنی گردن میں ڈال لیتی، اپنا ایک ہاتھ میری کمر کے گرد حمائل کر دیتی، اور اس طرح سہارا دے کر مجھے کم از کم آدھا گھنٹہ صحن میں چلاتی، اور ساتھ ہی ہدایات بھی دیتی رہتی کہ میں اپنا پیر کس طرح زمین پر رکھوں اور کس طرح آہستہ آہستہ اس پر بوجھ ڈالوں۔ شب و دن میں کئی مرتبہ آتی تھی، وہ بھی مجھ سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ کبھی وہ نجمہ کے ساتھ مل جاتی تو وہ دونوں مجھے باہوں سے سہارا دے کر صحن میں کئی چکر لگواتی۔ مزید ایک ہفتہ گزر گیا۔ اب میں بغیر سہارے کے چلنے لگا تھا، مگر پیر پر پوری طرح دباؤ نہیں ڈالا جا رہا تھا۔ لیکن 2-4 روز بعد یہ تکلیف بھی ختم ہو گئی اور میں آزادی سے چلنے پھرنے لگا۔ اس کھنڈر میں رہتے ہوئے نجمہ نے ابھی تک کوئی شکایت تو نہیں کی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ زیادہ دن یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ یوں ہم آزادی سے نقل و حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ میرے دشمنوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ ملک شہاب کے بندے اور پولیس تو میری تلاش میں تھی ہی، اور اب ان میں تاجی کا اضافہ ہو گیا تھا۔ تاجی صرف ایک طوائف کا نام نہیں تھا، اس کے پیچھے سیاستدانوں اور اعلیٰ سرکاری حکام کی طاقت تھی، جو دن میں تو ملک اور عوام کی بدحالی پر آنسو بہاتے تھے، اور راتوں میں تاجی اور اس کی سپلائی کردہ طوائفوں کے پیر چاٹتے تھے۔ یہ بے ضمیر اور بے غیرت لوگ تاجی کے اشارے پر میرے بخیے ادھیڑ سکتے تھے، اور مجھے یقین تھا کہ تاجی نے بہت سے لوگ میری تلاش پر لگا دیے ہوں گے۔ میں اب بہت آرام کر چکا تھا۔ اب میں خاموش بیٹھا بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ میں سب سے پہلے تاجی کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتا تھا، لیکن نجمہ کو فی الحال سامنے نہیں لانا چاہتا تھا، اور نہ ہی اسے ایجوکیشن ٹاؤن والی کوٹھی پر لے جانا چاہتا تھا۔ نجمہ کے بارے میں سوچتے ہوئے دفعتاً میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ میری کوٹھی کی مالک رضیہ، وہ بیوہ عورت تھی،
اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی رہ رہی تھی۔ اگر نجمہ کو وہاں چھوڑ دیا جائے تو چند روز کے لیے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ رضیہ کو اگرچہ میں 6 مہینے کا کرایہ ایڈوانس دے دیا کرتا تھا، ابھی 3 مہینے پہلے میں نے اسے پیسے دیے تھے اور اگلا پیریڈ 3 مہینے بعد شروع ہونے والا تھا، لیکن میں نے اس روز رضیہ کے ہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ جس روز میں نے گاڑی خریدی تھی میری جیب میں 25-26 ہزار روپے تھے جو تاجی نے نکال لیے تھے، اور میرا پستول بھی اس کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ میری گاڑی 5 سٹار ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی۔ اس کی چابیوں کا گچھا میری جینز کی جیب میں تھا جو اتفاق سے تاجی وغیرہ کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ وہ گچھا آخر وقت تک میری جیب میں رہا تھا، اور یہاں اس رات کپڑے تبدیل کیے تو وہ گچھا جیب سے نکال لیا تھا جو اس وقت بھی میری چارپائی کے قریب رکھی ہوئی چھوٹی سی میز پر پڑا ہوا تھا۔ پچھلی مرتبہ جب میں یہاں سے رخصت ہوا تھا تو سولجر کو چند ہزار روپے دے گیا تھا۔ اس نے کچھ رقم گھر کی بعض چیزیں خریدنے کے لیے بڑے سلیقے سے خرچ کی تھی اور باقی رقم بچا کر رکھی تھی جو میرے علاج پر خرچ ہوئی تھی۔ اس لیے سب سے پہلے میں نے اپنی کوٹھی پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس رات 10 بجے کے قریب امجد مجھے سے ملنے آیا تو میں نے اسے وہی روک دیا۔ اس وقت شبو بھی نجمہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے نجمہ کو اشارہ کیا، وہ شبو کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ میں نے اپنا حلیہ کسی حد تک تبدیل کر لیا۔ شیب تو ویسے ہی 3-4 روز کا بڑا ہوا تھا۔ امجد کا مفرل سر پر لپیٹ لیا اور 12 بجے کے قریب اس کا رکشہ لے کر روانہ ہو گیا۔ امجد کو واپس آنے تک میں نے وہیں رکنے کو کہا تھا۔ رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیور پر پولیس زیادہ شبہ نہیں کرتی۔ یہ رات بھر بھی سڑکوں پر پھرتے رہے تو انہیں روکا نہیں جاتا، اور اگر روکا بھی جائے تو لائسنس یا کاغذات کے بہانے 10-20 روپے بٹور کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں شہر کی مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا ملتان روڈ چنگی موڑ سے اس سڑک پر گھوم گیا جس کے ایک طرف اقبال ٹاؤن اور دوسری طرف ایجوکیشن ٹاؤن تھا۔ تقریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں نے دکان سے پہلے ہی رکشہ ایجوکیشن ٹاؤن کی ایک گلی میں موڑ دیا اور کچھ آگے جا کر ایک چھوٹے سے میدان کے قریب روک کر انجن بند کر دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تقریباً 1:15 بجے کا وقت تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ میں رکشے سے اتر کر گلی میں چلنے لگا۔ اچانک ہی تاریکی میں ایک آوارہ کتا بھونکتا ہوا میری طرف لپکا۔ میں ایک دم اچھل کر اس کتے سے دور ہو گیا۔ اس نے مجھے واقعی خوفزدہ کر دیا تھا۔ پھر میں نے پھرتی سے جھک کر اندھوں کی طرح دونوں ہاتھ پھیلا کر ادھر ادھر ٹٹولا۔ اتفاق سے ایک پتھر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ کتا ابھی تک اچھل اچھل کر بھونک رہا تھا۔ میں نے پتھر پوری قوت سے اس کی طرف اچھال دیا۔ اندھیرے میں بھی پتھر نشانے پر بیٹھا۔ کتا چیوں پیوں کرتا ہوا ایک طرف بھاگ گیا۔ میں اپنی کوٹھی کی پچھلی گلی سے گھوم کر دوسری کوٹھی والی گلی میں داخل ہوا۔ اس کے لیے مجھے لمبا چکر کاٹنا پڑا تھا۔ اگر میں دوسری طرف سے آتا تو رخشی کے مکان کے سامنے سے گزرنا پڑتا۔ رات کے 1 بجے اس سے سامنا ہونے کی توقع ہرگز نہیں تھی، لیکن میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں مادام دشکا والے معاملے میں رخشی سے ملتا تو چاہتا تھا، مگر اس وقت نہیں۔ اپنی کوٹھی کے قریب پہنچ کر میں رک گیا، محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور دیوار پر چڑھ کر بڑی آہستگی سے دوسری طرف کود گیا۔ چند لمحے اپنی جگہ پر دبکا رہا اور پھر دمے قدموں برآمدے میں آ گیا اور پلر سے جھک کر اس کے پیچھے سے خلا میں ہاتھ ڈال کر چابیاں تلاش کرنے لگا، اور پھر دوسرے ہی لمحہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چابیوں کا گچھا وہاں نہیں تھا۔
میں نے ایک بار پھر اچھی طرح ٹٹولا، پھر دوسرے ستون کے پیچھے بھی دیکھ ڈالا، مگر چابیوں کا گچھا نہیں ملا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا میں نے چابیوں کا گچھا وہیں رکھا تھا۔ میں تیزی سے اٹھ کر دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ دروازے میں تالا لگا ہوا تھا۔ میری کن پٹیاں سلگنے لگی۔ میری عدم موجودگی میں شاید کوئی چور گھس آیا ہوگا، مگر چور اتنی شرافت کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ پہلے چھپی ہوئی چابیاں تلاش کریں، پھر واپس جاتے ہوئے دروازے پر تالا بھی لگا دیں۔ میں برآمدے سے نکل کر دبے قدموں چلتا ہوا پچھلی طرف آ گیا۔ اس طرف بھی 10-12 فٹ چوڑی کھلی جگہ تھی۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ کھڑکی کو ٹٹول کر دیکھا، تمام شیشے سلامت تھے۔ میں دوسرے کمرے کی کھڑکی کے قریب آیا۔ اتفاق سے اس کھڑکی کا ایک شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے اندر ہاتھ ڈال کر چٹخنی گرا دی اور کھڑکی کھول کر آہستگی سے چوکھٹ پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ میں کچھ دیر اپنی جگہ پر کھڑا ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ کون سی چیز کمرے میں کہاں رکھی ہوئی تھی۔ میں اگر چاہتا تو دیوار پر سوئچ ٹول کر بتی جلا سکتا تھا، لیکن بتی جلانا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کمرے سے نکل کر راہداری پار کر کے لاؤنج میں آیا تو راستے میں رکھی ہوئی ایک کرسی سے ٹکرا گیا۔ کرسی الٹ گئی، میرے گھٹنے پر چوٹ لگی تھی۔ میں کرا اٹھا اور جھک کر گھٹنا سہلانے لگا۔ یہ عجیب بات تھی کہ میں اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح گھسا تھا اور پکڑے جانے کے خوف سے اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا چل رہا تھا۔ کچن میں ماچس تلاش کرنے میں مجھے دشواری پیش نہیں آئی، لیکن دیا سلائی جلانے کی بجائے میں اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا ہی اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ اس لحاظ سے محفوظ تھا کہ یہ پچھلی طرف تھا اور سامنے کے رخ سے روشنی بھی نظر نہیں آ سکتی تھی، اس لیے میں نے بتی جلا لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ لیکن میں نے فوری طور پر بتی نہیں جلائی، بلکہ دیا سلائی جلا کر اس کی زرد کپ کپاتی ہوئی روشنی میں جائزہ لینے لگا۔ میری الماری کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں سے چابی نکال لی۔ پہلی دیا سلائی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے دوسری جلائی اور دوسرے ہاتھ سے الماری کا تالا کھولنے لگا۔ الماری میں وہ رقم محفوظ تھی جو چند روز پہلے میں نے تھیلے میں سے نکال کر یہاں رکھی تھی۔ اب میں نے کمرے کی بتی جلا لی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، رقم بھی محفوظ تھی۔ الماری کا تالا میں نے خود کھولا تھا اور کسی دوسری چیز کو ابھی تک چھوا تک نہیں تھا۔ میرا چور والا نظریہ غلط ثابت ہوا تھا۔ اگر میری عدم موجودگی میں کوئی چور آیا ہوتا تو کم از کم یہ رقم مجھے یہاں نہ ملتی۔ لیکن چابیوں کا گچھا کہاں غائب ہو گیا؟ مجھے یاد تھا کہ چابیوں کا گچھا میں نے برآمدے والے ستون کے پیچھے خلا میں اسی جگہ رکھا تھا جہاں ہمیشہ رکھا کرتا تھا۔ میں نے نوٹوں کے چند بنڈل نکال کر پتلون کی جیب میں ٹھونس لیے۔ الماری کو تالا لگا کر چابی دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں ڈالی اور بتی بجھا دی۔ میں اسی طرح خاموشی سے کوٹھی سے نکل آیا جس طرح داخل ہوا تھا۔ پچھلی گلی میں کتے نے ایک بار پھر بھونک کر میرا استقبال کیا، لیکن شاید اس نے پہچان لیا تھا اور اس مرتبہ میرے قریب نہیں آیا تھا۔ 1:30 سے اوپر کا وقت تھا۔ ملتان روڈ پر آ کر میں نے رکشے کی رفتار بڑھا دی۔ شہر سے باہر آنے جانے والی اکا دکا بسوں کے علاوہ کوئی ٹریفک نہیں تھا، یا پھر کبھی کبھار کوئی کار نظر آ جاتی۔ البتہ سمن آباد موڑ پر کھانے پینے کی دکانوں کی وجہ سے خاصی رونق تھی، اور اس سے آگے چوبرجی چوک پر بھی ایسی ہی دکانوں کی وجہ سے خاصی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ میں نے خان بابا ریسٹورنٹ کے سامنے رکشہ روک لیا۔ یہاں کئی کاریں کھڑی تھی۔ ریسٹورنٹ کے سامنے کھلی جگہ پر دور تک میزیں اور کرسیاں لگی ہوئی تھی۔
جن پر گاہک بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ 2 میزوں پر تو والدین کے ساتھ بچے بھی نظر آ رہے تھے۔ تکے اور کباب کی اشتہا آمیز خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ خان بابا کے ساتھ اور سامنے سڑک کی دوسری طرف بھی تکے کباب والے ایسے ہی ریسٹورنٹ تھے اور وہاں بھی گاہکوں کی بھرمار تھی۔ میں نے نیچے اتر کر چکن ٹکوں کا آرڈر دیا اور کیبن سے گولڈ لیف کا ایک سگریٹ لے کر کش لگاتا ہوا رکشے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس دوران موٹر سائیکل پر 2 پولیس والے اس طرف آ نکلے۔ انہوں نے موٹر سائیکل میرے قریب ہی روک لی۔ ایک کانسٹیبل تو شاید پانی پینے کے لیے ایک میز کی طرف چلا گیا اور دوسرا میرے قریب آ کر اوٹ پٹانگ سوالات کرنے لگا۔ میں لاپرواہی سے اس کے سوالوں کا جواب دیتا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد میرے آرڈر کے چکن ٹکے تیار ہو گئے۔ ایک ویٹر نے شاپنگ بیگ میرے حوالے کر دیا۔ میں نے قمیض کی جیب سے پیسے نکال کر دیے، تھیلا آگے رکھا اور سیٹ پر بیٹھ کر رکشہ سٹارٹ کرنے لگا، مگر انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ رکشوں میں یہی ایک بیماری تھی، ہر چند میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پلگ میں کچرا آ جاتا ہے۔ میں نیچے اتر آیا، سیٹ پیچھے کو اٹھا دی اور جھک کر پلگ کھولنے لگا۔ میری پتلون کی دونوں جیبوں میں نوٹوں کے بنڈل تھے۔ جینز کی جیبیں زیادہ گہری نہیں تھی، اس طرح جھکنے سے ایک جیب سے نوٹوں کا ایک بنڈل نیچے گر گیا۔ بنڈل گرنے کی ہلکی سی آواز کو سن کر ہی میں نے نیچے دیکھا تھا۔ 1000 والے نئے نوٹوں کا وہ بنڈل میرے پیر کے قریب گرا تھا۔ میں جھکے جھکے ایک قدم پیچھے ہٹا اور وہ بنڈل اٹھانے لگا۔ میرا ہاتھ جیسے ہی نوٹوں کے بنڈل پر پہنچا، کسی نے میرے ہاتھ پر پیر رکھ دیا۔ کالی چپل اور خاکی پتلون کا پائچہ۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اوپر دیکھا، یہ وہی پولیس والا تھا جو کچھ دیر پہلے مجھ سے الٹے سیدھے سوالات کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آٹومیٹک رائفل تھی اور ہونٹوں پر بڑی ظالمانہ مسکراہٹ۔ میرے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز ہو گئی تھی۔ میرا ہاتھ ابھی تک پولیس والے کے پیر کے نیچے دبا ہوا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ دوسرا پولیس والا ریسٹورنٹ کے اندر دروازے کے قریب ہی کاؤنٹر کے سامنے کھڑا سفید بالوں والے بھاری بھرکم شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ ریسٹورنٹ کے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے گاہک بھی خورد و نوش اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی تھی۔ اس پولیس والے نے بھی کنکھیوں سے اطراف میں دیکھا اور پھر جھک کر اپنے پیر اور میرے ہاتھ کے نیچے دبا ہوا بنڈل اٹھا لیا۔ میں بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پولیس والا پہلو بدل کر اس طرح کھڑا ہو گیا تھا کہ اس کی پشت ریسٹورنٹ کی طرف تھی۔ مقصد یہی تھا کہ اس کا دوسرا ساتھی کانسٹیبل یا باہر بیٹھے ہوئے گاہک ان میں سے کوئی بھی اس کے ہاتھ میں نوٹوں کا بنڈل نہ دیکھ سکے۔ میں اس کا مطلب سمجھ کر دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ یہ صورتحال کوئی انوکھی نہیں تھی۔ نوٹوں کا بنڈل دیکھ کر اس کانسٹیبل کی نیت میں فطور آ گیا تھا اور اب میرے لیے اس صورتحال سے نپٹنا آسان ہو گیا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی تم پر شک تھا اوئے، کانسٹیبل نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، لیکن اس کی نظر زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس نے نوٹوں کا بنڈل بھی اس طرح پکڑ رکھا تھا کہ دوسرے کانسٹیبل کی نظروں میں نہ آ سکے۔ تم تو شکل ہی سے وارداتیے لگتے ہو، کہاں ڈاکہ مار کر آئے ہو، اور تمہارے ساتھ کون تھا؟ میں وارداتیہ نہیں ہوں سنتری بادشاہ، میں نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا، نہ ہی میں کوئی ڈاکو ہوں، میں تو ایک سواری کو سمن آباد چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ بوتا شریف نہ بانوئے، وہ غرایا، لیکن آواز اب بھی ہلکی تھی، میں تیری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ سنتری بادشاہ، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، تمہارا ساتھی اس طرف آ رہا ہے، اگر وہ آ گیا تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔
رکشے میں بیٹھ جاؤ، آگے موڑ پر جا کر ساری بات سمجھا دیتا ہوں۔ کانسٹیبل کے دل میں لالچ آ چکا تھا۔ اس کا تعلق اس طبقے سے تھا جو رکشہ ڈرائیور اور ٹانگے والوں سے 2-2 4-4 روپے جمع کرتے رہتے تھے، اور اس وقت تو اس کے ہاتھ میں نوٹوں کا پورا بنڈل تھا۔ اس نے شاید ابھی تک دیکھا تھا کہ نوٹ ہزار کے تھے۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ کڑکڑاتے ہوئے نوٹ اور بڑی تعداد میں تھے۔ دیکھو میرے ساتھ ادھر ادھر کی نہ مار، سچ بتا کون ہے تو، اور یہ نوٹ کہاں سے لیے؟ کانسٹیبل نے کہا۔ میں سچ کہتا ہوں سنتری بادشاہ، میں نے جواب دیا۔ میرے ساتھ آگے والے موڑ تک چلو، ورنہ زندگی بھر پچھتاؤ گے۔ یاد رکھو سنتری بادشاہ، قسمت کی دیوی زندگی میں صرف ایک بار مہربان ہوتی ہے۔ تمہیں زندگی میں یہ موقع ملا ہے، فائدہ اٹھاؤ اس سے، سارے دل درد دور ہو جائیں گے۔ اور دیکھو تمہارا ساتھی بھی اس طرف آ رہا ہے، نوٹ چھپا لو اور رکشے میں بیٹھ جاؤ۔ اس سے کوئی بہانہ کر دینا، 2 منٹ میں واپس آ جاؤ گے۔ سنتری بادشاہ نے گردن گھما کر دیکھا۔ اس کا ساتھی ریسٹورنٹ سے نکل کر اسی طرف آ رہا تھا۔ سنتری بادشاہ ذرا سا گھوم گیا، اور گھومتے ہی اس نے نہایت ہوشیاری سے نوٹوں کا بندل اپنی پتلون کی جیب میں ڈال لیا۔ اس کا دوسرا ساتھی قریب آ گیا تھا۔ سراج، تم تکے تیار کراؤ، میں اس کے ساتھ ذرا اگلے موڑ تک جا رہا ہوں۔ سنتری بادشاہ نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، معاملہ کیا ہے؟ دوسرے کانسٹیبل نے کہتے ہوئے گھورا، کوئی خاص معاملہ نہیں یار، تو بیٹھ ادھر، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ سنتری بادشاہ نے کہا اور رکشے کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ چل بھائی، واپس آنے میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگانا۔ بس یوں گیا اور یوں آیا سنتری بادشاہ۔ میں نے چٹکی بجائی اور محتاط انداز میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ نوٹوں کی دوسری گڈی نہ جیب سے ٹپک پڑے۔ میں نے بڑی احتیاط سے جھک کر کک ہینڈل کو پکڑا اور زور سے اوپر کی طرف جھٹکے کی طرح کھینچا۔ پہلے ہی کوشش میں رکشہ سٹارٹ ہو گیا۔ کانسٹیبل الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے رکشہ آگے بڑھا دیا کہ کہیں وہ چراند نہ کر دے۔ اس سڑک کے ایک طرف گندا نالا تھا، جس کی پچھلی طرف بنگلے تھے اور دائیں طرف وسیع و عریض پارک تھا۔ تقریباً 2 فرلانگ آگے جا کر میں نے تابا روڈ کے موڑ پر رکشہ روک لیا اور انجن بند کر کے سیٹ پر پچھلی طرف مڑ گیا۔ سنتری بادشاہ، میں نے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بات یہ ہے کہ میں جس بندے کو سمن آباد چھوڑنے گیا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ بندہ شراب کے نشے میں تھا اور بار بار لڑکی سے لپٹا جا رہا تھا۔ میں نے انہیں ایک کوٹھی کے سامنے اتار دیا۔ اس بندے نے مجھے 100 کا نوٹ دیا تھا۔ واپس آتے ہوئے ایک موڑ پر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سیٹ پر شراب کی بوتل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ بوتل اٹھانے کے لیے پچھلی سیٹ پر جھکا تو فٹ میٹ پر نوٹوں کا بنڈل پڑا ہوا نظر آیا۔ میں نے شراب کی بوتل اٹھا کر پھینک دی اور نوٹوں کا بنڈل رب کی دین سمجھ کر جیب میں رکھ لیا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ بنڈل میری جیب سے گر گیا اور تم نے دیکھ لیا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے کانسٹیبل نے کہا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے سنتری بادشاہ، میں نے کہا۔ غریب آدمی ہوں، میں نے سوچا تھا کہ قدرت نے غیب سے رقم کا بندوبست کر دیا ہے، بہت سارے کام ہو جائیں گے، بہن کی شادی بھی کر دوں گا۔ وہ بیچاری آس لگائے بیٹھی ہے، پر اب لگتا ہے کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائے گی۔ میں اسے ڈولی میں بٹھا کر رخصت نہیں کر سکوں گا۔ نہ اوے نہ، سنتری بادشاہ بولا، جی چھوٹا نہ کر، تیری بہن ڈولی میں بیٹھ کر ضرور رخصت ہوگی۔ کیسے رخصت ہوگی سنتری بادشاہ، میں نے کہا۔ جو امید لگی تھی وہ تم نے ختم کر دی۔ تم مجھے تھانے لے جاؤ گے،
یہ رقم تھانے میں جمع ہو جائے گی، مجھے کیا ملے گا اور تمہارے ہاتھ کیا آئے گا؟ نہیں یار، کانسٹیبل بولا، یہ رقم تھانے پہنچ گئی تو نہ تو ایس ایچ او صاحب ہضم کر پائیں گے اور نہ ہی سرکار کو کچھ ملے گی، تو پھر یہ رقم مجھے دے دیں۔ میں نے کہا، میری بہن تمہیں بہت دعائیں دے گی، میری بہن بھی تمہیں بہت دعائیں دے گی۔ کانسٹیبل نے کہا، کیا مطلب؟ میں اچھل پڑا۔ یار بات یہ ہے کہ میں نے بھی اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، پر اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے تھے کہ اسے رخصت کر سکوں۔ اب قدرت نے ایک وسیلہ بنا دیا ہے تو۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، قسمت کی دیوی زندگی میں صرف ایک بار مہربان ہوتی ہے۔ آج ہم دونوں کی قسمت جاگ اٹھی ہے۔ ایسا کرتے ہیں، ہم یہ رقم آدھی آدھی کر لیتے ہیں، ہم دونوں اپنی بہنوں کو عزت و آبرو کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ ویسے کتنی ہے یہ رقم؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے تو اپنی بہن کے بارے میں ایک فرضی کہانی گڑھی تھی اور وہ اپنی بہن کا دکھڑا لے بیٹھا تھا۔ اس نے رقم آدھی آدھی تقسیم کر لینے کی پیشکش کی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے دل میں ہمدردی تھی۔ اس کی بہن واقعی بھر کے انتظار میں بیٹھی تھی، اس لیے اس نے میری بہن کا دکھ محسوس کیا تھا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے ڈرا دھمکا کر پوری رقم ہی ہضم کر جاتا۔ اس کی اس بات پر مجھے ہمدردی ہو گئی۔ 1000 والے نوٹوں کا بنڈل ہے، 1 لاکھ روپے ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، 1 لاکھ؟ وہ اچھل پڑا، اتنی رقم تو میں ساری زندگی جمع نہیں کر سکتا۔ پر تم مجھے آدھی رقم تو دو گے نا، 50,000؟ یہ بھی بہت ہے۔ تھوڑا بہت جہیز جمع کر رکھا ہے میں نے، تھوڑا سامان اور بنا لوں گا اور بہن کی شادی پر مہمانوں کو رج کے بوتلے بھی پلا سکوں گا۔ لے یار، تو ایمانداری سے اس رقم کو آدھا آدھا کر دے۔ اس نے جیب سے نوٹوں کا بنڈل نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ مجھے اس سنتری بادشاہ سے واقعی ہمدردی ہو گئی تھی۔ مجھے یقین آ گیا تھا کہ اس کی بہن واقعی شادی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ میں نے فوراً ہی ایک اور فیصلہ کر لیا۔ یہ رقم میری حلال کی کمائی کی نہیں تھی جو مجھے کسی قسم کا دکھ ہوتا۔ اگر میں اس کانسٹیبل پر کوئی احسان کروں گا تو آئندہ یہ میرے کام آ سکے گا۔ سنتری بادشاہ، میں نے کہا، مہنگائی کا دور ہے، ہر چیز کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ 50,000 میں نہ تو میری بہن کی شادی ہو سکتی ہے اور نہ ہی تمہاری بہن کی۔ اس لیے کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کانسٹیبل نے میری بات کاٹ دی۔ تمہاری نیت تو نہیں بدل گئی؟ رقم ہاتھ میں آتے ہی۔ ہاں، میری نیت بدل گئی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ساری رقم تم رکھ لو۔ کیا واقعی؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ یار سنتری بادشاہ، میں نے نوٹوں کا بنڈل اس کی طرف بڑھا دیا۔ اسے سنبھال کر رکھ لو، تمہارے ساتھی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ مجھے اپنی بہن کی شادی پر ضرور بلانا۔ خوش کیتا یار، وہ میرے ہاتھ سے نوٹوں کا بنڈل لے کر پتلون کی جیب میں ٹھونستے ہوئے بولا، ویسے معاف کرنا یار، میں نے تمہیں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا تھا۔ کوئی بات نہیں سنتری بادشاہ، میں نے مسکرا کر کہا۔ اپنا نام تو بتا دو اور کون سے تھانے میں ہو، میں تم سے ملتا رہوں گا۔ میرا نام سلیمان ہے۔ اس نے تھانے کا نام بھی بتا دیا، پھر بولا، اسی تھانے کے کوارٹروں میں رہتا ہوں، کوارٹر نمبر 18 ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہیں واپس اسی جگہ چھوڑ دیتا ہوں، میں نے کہا اور سیدھا ہو کر رکشہ سٹارٹ کرنے لگا۔ اپنے ساتھی سے کوئی بہانہ کر دینا، اسے کوئی شک نہ ہونے پائے، اس کی تم فکر مت کرو، کانسٹیبل سلیمان نے جواب دیا۔ میں نے رکشہ موڑا
اور اسے سڑک کے کنارے کنارے چلاتا ہوا خان بابا ریسٹورنٹ تک لے گیا۔ دوسرا کانسٹیبل ابھی کاؤنٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ سلیمان کے اترتے ہی میں نے رکشہ سٹارٹ کیا اور تیزی سے دوڑا دیا۔ اس وقت 2 بجنے والے تھے۔ تیز رفتاری سے رکشہ دوڑاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، لیکن خیریت گزری۔ میں جب سولجر کے کھنڈر نما گھر پہنچا تو 2:30 بج چکے تھے۔ امجد اور سولجر چارپائی پر بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ نجمہ موجود نہیں تھی، وہ شبنم کے گھر میں تھی اور میرا خیال ہے وہیں سو گئی تھی۔ بہت دیر کر دی روفی باؤ، ہم تو پریشان ہو رہے تھے۔ امجد نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا، بس یار، راستے میں ایک سنتری بادشاہ نے گھیر لیا تھا، اس چکر میں دیر ہو گئی۔ میں نے جواب دیا۔ کوئی گڑبڑ؟ امجد نے پوچھا۔ نہیں، بس ڈرائیونگ لائسنس پر بحث ہو رہی تھی، میں نے کہا۔ بڑی مشکل سے پیچھا چھڑایا تھا۔ اچھا روفی باؤ، اب میں چلتا ہوں، امجد بولا۔ بہت دیر ہو چکی ہے، رات یہیں رہ جاؤ نا، میں نے کہا۔ نہیں روفی باؤ، ماں پریشان ہو رہی ہوگی، اس نے کہا۔ میں چونک گیا۔ اس نے پہلی مرتبہ ماں کا ذکر کیا تھا۔ مجھے کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا کہ امجد سے اس کے گھر والوں کے متعلق دریافت کرتا۔ اس وقت اس نے ماں کا ذکر کیا تو مجھے اپنے سینے پر گھونسا سا لگتا ہوا محسوس ہوا۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا چہرہ گھوم گیا۔ آخری مرتبہ جب میں نے اسے دیکھا تھا تو وہ حسرت و یاس کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ وہ زندگی بھر دھوکے اور فریب کا شکار رہی تھی۔ اس نے خدمت اور مسیحائی کے جذبے کے تحت نرسنگ سیکھی تھی اور ہسپتال میں ملازمت کی تھی، جہاں احمد علی کے فریب کا شکار ہوئی۔